ریڈیم کر سکتے ہیں یا آپ کو ایک اسپیسیفک پیریڈ تک انویسٹ کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں اس میں سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہی ہے کہ یہ ہر وقت جو ہے نا لیکوڈ کر سکتے ہیں آپ. صحیح. آپ کو یہ کسی ٹینیور میں انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے فرض کریں اگر پلاننگ یہ کی ہے کہ میں اس کو انویسٹ کر رہا ہوں 6 مہینے کے لیے، لیکن بیچ میں کبھی ضرورت پڑتی ہے آپ کو اس کو ریڈیم کرانے کی، تو آپ کبھی بھی کسی بھی وقت اس کو ریڈیم کر سکتے ہیں. اس کا یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. اگر میں بینک کے ساتھ 6 مہینے انویسٹ کروں گا اور میں اسے پری میچور انکیش کرنے جاؤں گا تو آئی ہیو ٹو گیو دا پینلٹی. صحیح. بٹ اس کیس میں دیر از نو پینلٹی. صحیح. تو دس از ویری بگ ایڈوانٹیج ٹو دا کارپوریٹ ایز ویل. مطلب اس کو آپ دین اینڈ دیئر کبھی بھی آپ انویسٹ آپ ریڈیم کر سکتے ہیں. اسپیسیفک ٹائم پیریڈ تک آپ کو اپنا پیسہ نہیں پھنسانا پڑتا. ٹھیک ہے. وداؤٹ اینی پینلٹیز جو ہے آپ اپنے پیسے کو ودرا کر سکتے ہیں. کارپوریٹ اینٹی آپ نے ناظرین آپ نے خالد بگٹی صاحب کی خود سنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ تک جو ہے آپ کو پیسہ نہیں انویسٹ کرنا پڑتا. اچھا خالد صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بہت سارے مختلف قسم کے میوچل فنڈز ہیں، تو آپ کیا کہیں گے، کیا سجیشن دیں گے اس وقت ہمارے ناظرین کو بھی جو کارپوریٹ اینٹی سے بھی جن کا تعلق ہے، جو انڈیویجول انویسٹرز بھی جو انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کہ کون سے فنڈز میں، کون سے کارپوریٹ اینٹی کو کون سے فنڈز میں انویسٹ کرنا چاہیے، انڈیویجول انویسٹرز کو کون سے فنڈ میں انویسٹ کرنا چاہیے؟ جی عدیل، اس میں دیکھیے جو انویسٹر ہے اس میں نے بتایا بڑی ورائٹی ہے ہمارے پاس. تو ایک انویسٹر سب سے پہلے تو وہ دیکھے کہ اس کی ایپیٹائٹ کس طرح کی ہے. یا تو ایک تو وہ چاہتا ہے کہ تھوڑا سا رسک لینا چاہتا ہے تو تھوڑی سی رسکی چیزوں میں بھی جا سکتا ہے، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ نہیں بالکل کسی قسم کا رسک نہیں ہے تو وہ ایک ڈفرینٹ قسم کے فنڈز ہیں. تو بیسیکلی براڈلی اگر ہم دیکھیں، یا اگر وہ شریعہ چاہتا ہے کہ اسلامک مائنڈ کا سیٹ کا ہے تو وہ شریعہ کمپلائڈ چیزیں بھی اویلیبل ہیں. تو بیسیکلی 4 قسم کے براڈ جو ہیں وہ فنڈز اویلیبل ہیں مارکیٹ میں. اور وہ جیسے میں نے بتایا ایک شریعہ کمپلائڈ ہیں، جو کہ وہ لوگ جو کہ صرف سود سے پاک سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک پروڈکٹ موجود ہے. خالد صاحب میں تھوڑا چاہوں گا وضاحت بھی کیجیے کہ آپ کے جو 4 فنڈز ہیں اس کے اندر اس وقت جو پروفٹ ہے یا جو ریٹرن ہے اس کی شرح کیا ہے، یہ بھی تاکہ جی ہاں میں اس کو وضاحت کرتا ہوں. اس کی اس میں جیسے میں نے بتایا کہ جو ہمارا شریعہ کمپلائڈ ہے فنڈ جو کہ کیش فنڈ ہے، بیسیکلی اس مارکیٹ میں اس میں اسلامک انکم فنڈز ہیں، لیکن ہم اسلامک کیش فنڈ لے کے آئے ہیں الائٹ بینک. اس کی خصوصیت اور خاصیت یہ ہے کہ یہ سیکیورٹی وائز زیادہ اس لیے سیکیور ہوتا ہے کیونکہ اس کا ٹینر جو ہے، جو ہم چیزوں جو انویسٹ کرتے ہیں، وہ پیسہ جو پول ہمارے پاس آتا ہے اس میں، وہ ہم شارٹ ٹرم ٹینرز میں انویسٹ کرتے ہیں اور AA ریٹڈ بینک سے نیچے انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے. ایسی اینٹیز جو کہ AA ہوں اس کے اندر ہی کر سکتے ہیں. تو وہ زیادہ سیکیورٹی وائز جو لوگ چاہتے ہیں کہ جی زیادہ ان کو سیکیورٹی چاہیے، تو اس لحاظ سے یہ زیادہ بہتر ہے. اس کی ہمارا اسلامک کی میں بات کر رہا ہوں تو اس میں ہمارا 9.25 اور 10 کا تقریباً ریٹ اس وقت چل رہا ہے. اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ تھوڑا رسک، جن کی ایپیٹائٹ ہے کہ تھوڑا رسک لے سکتے ہیں، اور تو ان لوگوں کے لیے اسٹاک فنڈ ہے ہمارا. اور اس میں ہم جب بھی کسی کو اسٹاک فنڈ کے لیے کوئی بات کرتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک تو وہ لانگ ٹرم پرسپیکٹیو کے ساتھ اس میں آئے، کم از کم 1 سال 2 سال 3 سال کا ویو اگر ہے اس کا تو وہ اس میں انویسٹ کرے. ادروائز شارٹ ٹرم انسٹرومنٹ نہیں ہے یہ، اس کے لیے دوسری چیزیں ہیں کیونکہ اس میں اس کو شارٹ ٹرم میں اس کو نقصان ہوتا ہے بیسیکلی. کیونکہ دیکھیے اس کے اندر ڈیویڈنڈس بھی آ رہے ہوتے ہیں اینول، اور وہ بھی ہم آپ کو پاس آن کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو میکسیمم بینیفٹ اس کا لینا ہے تو کم از کم 1 سال 2 سال 3 سال کے ویو سے آئیں تو آپ کو ریٹرن وائز بہت اچھا ہوتا ہے. جیسے میرا فنڈ جو اسٹاک فنڈ ہے، اس نے ابھی پچھلا سال جو ابھی ہے وہ آؤٹ پرفارم کیا. ہمارا لاسٹ جو ریٹرن تھا 35% اس پہ ریٹرن ہم نے دیا، وچ واز ہائیسٹ ان دا انڈسٹری. تو اور اس میں یہ ہے کہ ہم بلو چپ کمپنیز میں انویسٹ کرتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ ہم ایکٹیولی ٹریڈ نہیں کرتے. تو ہمارے ماشاءاللہ فنڈ مینیجرز ایکسپرٹس ہیں وہاں پہ جو اس کو ہینڈل کرتے ہیں آپ کے فنڈ کو. تو وہ لوگ جو کہ تھوڑا سا رسک ٹائپ لینا چاہتے ہیں، آج کل ماشاءاللہ مارکیٹ بھی اچھی ہے، اس کے اندر اچھے پیسے ہمیں آ رہے ہیں، تو اسٹاک میں کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا وہ لوگ جو کہ بالکل لیکوڈ، جو اسپیشلی جو کارپوریٹس ہمارے پاس اس میں انویسٹ کر رہے ہیں، وہ ہے کیش فنڈ. کیش فنڈ میں جی پلیز، اس میں تو میں یہ چاہوں گا کہ ایک انڈیویجول کو ڈائریکٹلی اسٹاک مارکیٹ میں جانا ہی نہیں چاہیے. صحیح، ٹھیک ہے. چلیں بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کرنے کا. بہت سی باتیں تھی کرنے کو، مگر افسوس کے ساتھ ہمارا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا کہ کارپوریٹ اینٹی اور ایک انڈیویجول انویسٹر آخر میوچل فنڈز میں انویسٹ کیوں کرے. انویسٹ کرنا بہت آسان ہے. خالد صاحب نے بتایا کہ انڈیویجول انویسٹر کے لیے 780 برانچز ہیں اس وقت ایبل ایسٹ مینجمنٹ کی. کارپوریٹ اینٹی صرف ایک فون کال دور ہے، ایک کال کریں اور جو ہے آپ کے پاس ان کا نمائندہ پہنچ جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ عدیل شاہد مانگے گا اجازت. کیپ واچنگ CNBC پاکستان.